الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین و سید الآخرین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اطرتہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ وار درس قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورہ یوسف ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورہ یوسف میں وہ واقعات آ رہے ہیں ابتدائی، جب زلیخا جو کہ عزیز مصر کی بیوی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام ان کے ہاں بطور ملازم تھے، تو ان سے اس نے اپنا دل بہلانے کی کوشش کی، ان کو ورغلانے کی کوشش کی، سارے جتن کیے۔ تو وہ واقعات چل رہے ہیں۔ سماعت فرمائی آیت نمبر 27، اور انشاءاللہ میں اس کا ترجمہ اور تفسیر پیش کروں گا۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ خاتون وہ جھوٹ بول رہی ہے اور وہ سچوں میں سے۔ حضرت یوسف نے کہا کہ یہ مجھے ورغلا رہی تھی، اور میں بھاگ کے نکل رہا ہوں اور مجھے پیچھے سے کھینچ رہی تھی۔ اور جو بندہ وہاں موجود تھا عزیز مصر کے ساتھ، ان کے خاندان کا آدمی، اس نے کہا اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچا ہے، وہ پیچھے سے پکڑ رہی تھی۔ اور جب انہوں نے دیکھا تو قمیض کی کیا حالت تھی، اس کے بارے میں اگلی آیت میں ہے۔ سماعت فرمایا، اس نے کہا اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تو یہ سچا ہے اور وہ جھوٹی ہے۔ اب انہوں نے قمیض دیکھی تو کیسی تھی، سماعت فرمائے اگلی آیت میں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ انہوں نے دیکھا کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ غلط ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی تمہارا یہ سازش ہے، یہ تمہارا جو مکر بہت بڑا ہے، لہٰذا تم غلطی پہ ہو۔ اور پھر آگے اس نے یوسف سے کیا کہا، یہ سماعت فرمائی۔ یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ اس عزیز مصر نے یوسف سے کہا کہ اے یوسف، تم اس سے منہ موڑ لو۔ اعرض عن هذا یعنی اس سے منہ موڑ لو، اس کی پرواہ مت کرو۔ جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا۔ ممکن یہ مراد ہو کہ میری بیوی غلطی پہ ہے، تمہاری بے گناہی ثابت ہو گئی ہے۔ ممکن یہ مراد ہو اس کی کہ ہم اس کی مزید تحقیق نہیں کرتے، اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اور اسے کہا کہ واستغفری لذنبک، تو اپنے گناہ سے معافی مانگ۔ یعنی جو بھی ان کا نظام تھا کسی سے معافی مانگنے کا، اگر خدا کا تصور تھا یا کسی اور معبود کا تصور تھا، تو کہا کہ اصل میں اس نے اسے بتایا کہ تمہاری غلطی ثابت ہو چکی ہے، میں یوسف کی بات مان چکا ہوں، لہٰذا تو اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ انک کنت من الخاطئین، تو بے شک غلطی کرنے والوں میں سے ہے۔ اب یہ جو آیت مبارک ہے، اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ عزیز مصر بادشاہ کا وزیر تھا، اس کی بیوی، اس کی چہیتی پیاری بیوی تھی، خوبصورت بھی تھی، نوجوان بھی تھی، اس طرح گزارا کر رہا تھا، شاید ان کی اولاد نہیں تھی۔ اب اس کے ساتھ اس کی زندگی ساری ادھر سے گزر رہی تھی۔ ان کا اس معاشرے میں نفع نقصان، عزت بے عزتی، ان کا مقام، ان کے لوگوں کے درمیان پہچان، یہ سارے ایک قسم کا اکٹھا تھا۔ اب اگر اس کی بیوی پہ یہ کہ بہتان لگتا ہے، یا اس کی بیوی ایک ایسی غلطی میں گرفتار ہو جاتی ہے، یہ ثابت ہو جاتی ہے جو اس کے لیے بڑی باعزتی کا مقام، بے عزتی کا مقام ہے، اس کے مقام کے لحاظ سے بہت معیوب ہے، تو جو عموماً یہ تھا کہ اسے چاہیے تھا کہ یوسف تو اس کے یہاں ایک ملازم تھے، انہوں نے ان کو بازار سے خریدا تھا، گھر میں رکھا ہوا تھا، بے شک ان کو پیار کرتے تھے، احترام کرتے تھے، لیکن گھر کا وہ حقیقی فرد نہیں تھے۔ یہ جہاں اس کی بیوی کا مقام تھا وہاں وہ نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنی بیوی کی سپورٹ کرتا، جس طرح اس کی بیوی نے اس پہ حضرت یوسف پہ الزام لگایا، اور وہ کہتا ہے نہیں تم غلطی پہ ہو، انہیں سزا دے دیتا۔ لیکن اس شخص نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ وہ شخص باضمیر شخص تھا، عدل پسند تھا، انصاف پسند تھا، سچ پہ یقین رکھنے والا تھا۔ اس لیے عدل کے لیے ضروری ہے، جب تک لوگ سچ نہیں بولیں گے عدل نہیں ہو سکے گا۔ حضور نے بھی فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی اگر کوئی جرم کرے گی تو میں اس کو سزا دوں گا، اور یہ بھی فرمایا کہ پہلے جو امتیں تباہ ہوئیں کیونکہ وہ
ان کے قانون دو طرح کے تھے، عدل نہیں ہوتا تھا، غریبوں کے لیے اور قانون، امیروں کے لیے اور قانون۔ اس شخص نے یہ کیا کہ اپنی بیوی کو کہا کہ بے شک تو اپنے گناہ تیرا ثابت ہو چکا ہے، تو اس کی معافی مانگ، اور یوسف سے ایک قسم کا پالو جائز کیا کہ آپ اس کو چھوڑیں، جو کچھ ہو چکا ہے ہو چکا، میں اس معذرت کرتا ہوں، ایک قسم کی یہ بات ہے۔ اور تنہا تھا کہ آپ اسے منہ موڑ لیں، پرواہ نہ کریں اس کی، اور اسے کہا فاستغفری لذنبک، تم اپنے گناہ کی تو معافی مانگ، انکہ بے شک تم غلطی کرنے والے میں سے۔ تو اس نے یہ، اس کی یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، یہ بات بتاتی ہے کہ اچھے لوگ سچ بولتے ہیں، سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ میرا دوست ہے، میرا بیٹا ہے تو میں جھوٹ بولوں، جھوٹی گواہی دوں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ فرض سمجھا جاتا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو جھوٹ، برائی ہر میں، یہی ہمارے سیاسی طریقوں میں دیکھا گیا ہے کہ ہمارا لیڈر کے جھوٹ بول رہا ہے تو کہنا نہیں بالکل وہ ٹھیک کہہ رہا، ہر طریقے سے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، ہر غلطی کو اس کو کور کیا جائے۔ اگر یہ معاشرہ ہوگا تو اس معاشرے پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ یہ معاشرہ اسلام کے اساسی اصولوں کے خلاف ہے، بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ وہ معاشرہ قطعاً اللہ کی رحمت کا، نعمت کا مستحق ہی نہیں ہے جس میں اس قسم کے افراد ہوں جو جھوٹ کو سچ کہنے والے ہوں، اور ان کی حالت یہ ہو کہ جس طرح پرانے فرعون بادشاہ ہوتے تھے اور ان کو کہتے تم خدا ہو، تو کہتے جی تم خدا ہو، وہ کہتے بچوں کو مار دو۔ تو اس قسم کا جو رویہ ہے، بدقسمتی سے اسلام اس کی شدت سے مذمت کی ہے۔ اسلام نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں، آپ نے کبھی بھی ایسی بات نہیں ہونے دی۔ اور اسلام کی جو پہلی تاریخ ہے انتہائی منور ہے، انتہائی روشن ہے، اور بدقسمتی سے آپ مسلمان آج اس میں پچھلے 200-300 سال سے اس تباہی میں گرفتار ہیں۔ جب نالائق ان کے بادشاہ آ گئے، علماء بھی کمزور ہو گئے، جب ملازمتیں آ گئیں تو پھر وہ بھی سچ بولنے سے رہ گئے۔ تو یہ باتیں، اب شکر ہے کہ مغرب کا معاشرہ اس سے بہتر، حالانکہ کفر کا معاشرہ ہے، اس لیے کفر رہ سکتا، ظلم نہیں رہ سکتا۔ تو بڑا ضروری ہے کہ ہم اس آیت سے خاص سبق لیں۔ آگے اس عورت پہ جب اتنا بڑا بہتان لگ گیا، جو ایک سچی بات تھی، اس کی ایک بڑی سبکی ہو گئی، اس کو بڑا، یعنی اس کے وقار و احترام میں بڑا فرق پڑ گیا، تو اس نے کہا، اس نے کیا کیا، اس کا یہ اگلی آیت میں ذکر سماعت فرمائیں۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ انہوں نے یہ کہا، ان خواتین نے یہ کہا جو مدینہ شہر کی خواتین تھی، تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی جو 3-4 ملازمہ تھی، خادمائیں تھیں، مثلا کھانا پکانے والی تھی، صفائی کرنے والی تھی، ایک سیکورٹی گارڈ تھی، ایک کپڑے شپڑے دھونے اور کھانے لگانے والے اور سرو کرنے والوں میں تھی۔ تو ان کو تو پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور جب یہ واقعہ ہو گیا، عزیز مصر بھی آ گیا، دوسرا بندہ بھی آ گیا، اور یہ بات چیت بھی ہو گئی، دوسرے وہاں سے بھاگے بھی، الزام بھی لگ گیا، الزام کی کلیریفیکیشن بھی ہو گئی، تو اس کی بڑی سبکی ہوئی۔ اور پھر یہ بات دوسری جو اس کا طبقہ تھا، دوستوں احباب کا، عورت کا، جو ان عمراء کا تھا، ان میں بات یہ پھیل گئی، تو اس کی بڑی اس میں ایک قسم کی سبکی ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ میں، عورتوں نے یہ کہا جو مدینے کی عورتیں تھیں، جو عمراء کی عورتیں تھیں، کہ بھئی جو عزیز مصر کی بیوی ہے وہ تو اس کے گھر میں جو نوجوان خادم ہے اس سے عشق میں پڑ گئی ہے، اور اس سے تو وہ اپنا دل بہلا رہی ہے، اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے، اور یہ تو بہت بڑی بری بات ہے، دلال مبین، بڑی گمراہی ہے۔ اس میں اب 2-4 چیزیں، ایک تو یہ چیز ہے کہ جب یہاں ایسا ماحول ہو تو اس میں یہ واقعات ہو جاتے ہیں۔ انسان ہے، نوجوان جو ہے، ابھرتی جوانی میں انسان انتہائی بیوٹیفل فارم میں ہوتا ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں اشتہارات میں نوجوانوں کی تصویریں لی جاتی ہیں، ریسیپشن پہ نوجوانوں کو کھڑا کیا جاتا ہے، اس لیے قرآن مجید میں بھی کہا گیا کہ آپ کے نوجوان خادم ہوں گے، کیونکہ ان کی باڈی کی فارمیشن یا ان کا جو باڈی کا جو پاسچر انتہائی خوبصورت ہوتا ہے۔ پھر جوانی میں یہ طلب بھی زیادہ ہوتی ہے، نفس کی، نفس امارہ کی خاص کر، اور جنسی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پھر جب آپ ایسے حالات رکھیں گے تو ایسی خرابیاں پیدا ہوں، اسی خرابی کو دور کرنے اسلام نے پردہ بنایا۔ اب بدقسمتی سے یہ ہے کہ مردوں کو بھی حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچے کریں، لیکن مرد چونکہ پردے میں نہیں رہ سکتے کیونکہ انہوں نے کمانا ہے، آگے پیچھے ہونا ہے، تو عورتوں کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنے لوز ڈریس پہنیں،
اپنی زینت کو چھپا کے رکھیں، اپنی باڈی پاسچر کو ایسا برقع بھی نہ پہنیں کہ آپ کی جو پیلوس ہے اس کی جو فارمیشن ہے وہ پتہ چلتی رہے، باڈی کی پوزیشن پتہ چلی اور پنڈلیوں کی بھی پتہ چلے، اور بعض کندھوں کی بھی چلتی رہے، سینے کی بھی پتہ چلے، اور نہیں، ڈھیلا لباس پہنے، جلابی پہننا، ڈھیلا لباس پہنے، تاکہ آپ کی باڈی کے جو اعضاء ہیں ان کی پوزیشن یا ان کی فارمیشن یا ان کا اسٹرکچر پتہ نہ چل سکے، آئیڈینٹیفائی نہ ہو سکے کیا چیز کیا ہے۔ یہ پریونٹیو ہے، کیوں کہ اسلام نہیں چاہتا کہ کسی کا جو عائلی نظام ہے، جو خاندانی نظام ہے، تباہ ہو۔ کیوں؟ انسان کے شیطان تو انسان کے خون میں دوڑ رہا ہے، دماغ میں ہر وقت اس کی ایکسیس ہے، جب بھی کوئی خوبصورت چیز دیکھتا ہے تو وہ اس کی رغبت کو بھار دیتا ہے، اور پھر بری طرف حاصل کرنے کی رغبت کو بھار دیتا ہے۔ تو یہ انبیاء کے لیے بڑا امتحان تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بڑے امتحان میں ڈالا گیا، گھر کی مالکن، وہ بھی خوبصورت، وہ بھی نوجوان، اس کی بھی رغبت ہر وقت موجود، وہ بھی وہاں موجود۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا، کیونکہ آپ نے نبوت کے فرائض دینے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں وہ ہمت ڈالی کہ آپ اسے بھاگے کہ یہ میرے مالک کا گھر ہے، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو میرا مالک ہے مجھ پہ بھلائی کرنے والا ہے، میں اس کا نقصان کروں، اس کی میں خیانت کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے کہ عزیز مصر بھی آ گیا، اس کی غلطی بھی واضح ہو گئی، اس پہ ایک گواہ بھی نکل آیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس طرح کا پریشر جو تھوڑا سا کم ہو گیا، لیکن اس عورت کے دل میں ابھی تک وہ جور تھا، وہ شرارت تھی، اور اس نے پھر یہ سوچا کہ جب یہ میری بدنامی ہو گئی ہے تو میں کس طرح اس کو دور کروں۔ اس نے جو آگے پلان کیا تھا اس کا اگلی انشاءاللہ آیت میں ذکر ہوگا۔ تو یہ بڑا ضروری ہے۔ بعض اوقات احادیث میں عورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں، قرآن میں بھی کہا گیا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ جب وہ زیب و زینت ظاہر کرتی ہیں تو مردوں کے اندر ایک اگریسو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے حیا دیا ہے، شرم دیا ہے، نفاست دی ہے، لیکن اس کے اندر رغبت رکھتی ہے اپنے آپ کو خوبصورت ظاہر کرنے کی، تو بندہ لپکنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ گناہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اور وہ پہل کر دیتا ہے، اور پہل کرنے سے پھنس جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ مرد نگاہیں نیچے رکھیں تاکہ وہ واقعہ نہ ہو، کیونکہ نگاہ بھی ایک قسم کا شیطان کا تیر ہے۔ اور عورتوں سے بھی کہا گیا ہے کہ اپنی زینت کو چھپا کے رکھیں تاکہ ایسا نہ ہو۔ ہاں، جو مجبور ہیں، جن کی نوکری کی صورت ہے، ان کے لیے اسلام میں اجازت ہے کہ ان میں پردے کی تخفیف ہے۔ جو غلام عورتیں تھیں، خادمائیں تھیں، ان کا لباس گھٹنوں سے نیچے تک لوز ڈریس، ان کی کوہنیوں سے نیچے تک ہاتھ ننگے ہو سکتے ہیں، چہرہ ننگا ہونا چاہیے، لیکن ڈریس ڈھیلا ہونا چاہیے تاکہ ان کے جو اعضاء ہیں ان کی مشابہت یا ان کی آئیڈینٹیفیکیشن یا ان کی کلیئرنس پتہ نہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سارے اسلام کے احکام اس لیے ہیں کہ تاکہ پریونٹیو ہیں، تاکہ نہ جرم کے اسباب پیدا ہوں گے، مواقع پیدا ہوں گے، نہ جرم ہوگا اور نہ سزا ہوگی۔ تو ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو غور سے پڑھیں، احادیث کو پڑھیں، اس کا پیغام اپنے دوستوں ساتھیوں تک پہنچائیں، اولاد تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نیکیاں پھیلانے کی اور اچھائیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو عادل اور نیک حکمران عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ غور کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہماری ذمہ داری اب تک پہنچانا ہے، اور ہم سب کا باتوں کو سن کر اچھی باتوں پہ عمل کرنا فرض ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔